نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت 49 سے 59 تک. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب نجات دی ہم نے آل فرعون سے، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں برے عذاب کی، وہ خوب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. تو یہاں ذکر ہے فرعون اور اس کی پوری قوم سے نجات کا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، کیونکہ فرعون اکیلا ان پر ظلم نہیں ڈھاتا تھا بلکہ فرعون کی پوری قوم بنی اسرائیل پر سخت مشقت کرواتی تھی اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے. اور وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ نسل کشی کرتے تھے ان کی. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. تو یہاں ان کے احساس اور غیرت کو جکایا جا رہا ہے. ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. تو سزا تو فرعون دے رہا تھا مگر آزمائش رب کی طرف سے تھی. حالانکہ یہ ایک دنیاوی تکلیف ہے، تو دراصل بات یہ ہے کہ مصیبت اور آزمائش تب آتی ہے جب ہم اصل سے ہٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ہوش میں لانے کے لیے ریئلائزیشن کے طور پہ آزمائش بھیجتے ہیں، اور ہر آزمائش پر یہ سوچیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. لیکن ہاں دوسرے پر کوئی آزمائش آئے تب یہ نہیں سوچنا، تب اس کے لیے دعا کرنی ہے اور خیر خواہی چاہنی ہے. اور جب خود پر کوئی مشکل وقت آئے، آزمائش آئے، تو استغفر اللہ کہیں، اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگے. کیونکہ ہر نعمت اپنے ساتھ آزمائش رکھتی ہے، ہر پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. وہ نعمت جسے ہم خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو گویا جو سلوک بنی اسرائیل کے ساتھ احکام الہی چھوڑ دینے پر ہوا، وہی سیم سلوک بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ انگریزوں کی 200 سال تک ان پر حکومت مسلط رہی. تو گویا جب بھی کوئی اللہ کا حکم چھوڑے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو پھر زوال کا شکار ہوگا. اب ایک اور معجزہ یاد دلایا جا رہا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تمہیں اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے. تو جب آل فرعون کو غرق کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت ایگزیکٹلی سمندر پار کر کے پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر، تمہارے سامنے ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں، سمندر میں غرق کیا. تو دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام کی استقامت ہی تھی کہ فرعون سے بچتے ہوئے جب وہاں سے بھاگے اپنی پوری قوم کو لے کے، تو بھاگتے بھاگتے آگے سمندر آ گیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون اور اس کی قوم. اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ ڈر گئے، گھبرا گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی استقامت تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ یہاں لایا ہے تو وہ ضرور اس سے پار بھی لگائے گا. اور پھر ہوا یہ کہ اللہ نے وحی کی کہ اپنا عصا مارو اور سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو. تو دراصل ہوا یہ تھا کہ پھر پانی کی 2 لہریں اونچی اونچی اٹھی اور وہیں جامد ہو گئی پہاڑوں کی مانند، اور درمیان میں ایک سموتھ سڑک کی طرح کا رستہ بن گیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے رستے کو پار کر لیا. اور پھر جب فرعون اور اس کی پوری قوم پیچھے پیچھے ہی وہ بھی آ رہے تھے، جب وہ اس سمندر میں گئے تو عین جب بیچ میں پہنچے تو وہ سڑک غائب ہو گئی اور وہ پانی واپس اپنی حالت میں آنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ سمندر کے اندر ڈوب گئے. فرقنا کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینا، علیحدہ علیحدہ، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا اور ایک ٹکڑا اس طرف. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کے عصا کے ذریعے وہ سمندر 2 ٹکڑے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سمندر سے ان کو پار کر دیا اور آگے پھر ایک صحرا میں بھیج دیا.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا تو پیچھے سے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ تو قوم کو نجات دے کے فرعون سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلا لیا اپنے پاس۔ عربی میں دن اور رات دونوں کے لیے لیل کا لفظ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 لیلہ 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا اور وہاں انہیں تورات عطا کی گئی، اور پیچھے سے انہوں نے ظلم کیا بنی اسرائیل کا فتنہ کیا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، انہوں نے ظلم کیا، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بچڑے کے پیچھے لگ گئے۔ مصر میں گائے کی عبادت ہوا کرتی تھی، لہٰذا وہ لوگ بت بنانا جانتے تھے۔ اب جب وہ صحرا میں آئے تو وہاں انہوں نے کیا کیا؟ بت تراش لیا۔ سورہ طٰہٰ آیت 85 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزمایا اور اس سامری نے ان کو بھٹکا دیا ہے۔ تو نعمت کے مل جانے کے بعد انہوں نے شرک کا جرم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثم عفونا عنکم، ان کو معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اتنا بڑا جرم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا معاف کر دیا، اللہ نے درگزر کر دیا، اور وجہ کی کیا چاہی کہ وہ شکر ادا کریں۔ یعنی جب کوئی غلطی ہو تو معافی مانگنا ضروری ہے، اور جب معافی مل جائے، معافی کے بعد نجات مل جائے تو پھر شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس غلطی کو دوبارہ دہرائے یا پھر پچھلی غلطی پر ہی غم کرتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیوں بلایا کوہ طور پر، فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت کیا دی؟ فرقان، یعنی ہدایت دینے کے بعد اس کا فہم بھی عطا کیا کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، ظلم کیا تم نے خود پر بوجہ بچڑے کو معبود بنانے کے، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر وہ مہربان ہوا تم پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دینے کے بعد ظلم کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ پہلی وہ جنہوں نے بچڑے کو بنانے میں تعاون کیا اور پھر اسے معبود بنا لیا، دوسرے وہ جنہوں نے اس کام سے روکا، اور تیسرے وہ جنہوں نے نہ روکا نہ حصہ لیا، یعنی بالکل لا تعلق رہے۔ تو گناہوں کی معافی کے بھی درجے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیکیاں لے جاتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، اور بعض گناہ اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ان کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا پھر یہ سلسلہ رک جائے گا۔ تو معافی مانگنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، گناہ کے بعد اللہ توبہ کی آفر دے رہے ہیں کہ اے بندے توبہ کر لے، ابھی وقت ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو شرک کے بعد گناہ کا کفارہ یہ ہے، شرک کے گناہ کا کفارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو، یعنی جس نے روکا نہیں اور لا تعلق رہے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے جرم کیا تھا ان کو ماریں، ان کو قتل کریں، جس نے غلط کام کیا تھا۔ پھر ایک اور ان کے عمل کی نشاندہی کی رائی جا رہی ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے روبرو دیکھ لیں، پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔
تو جب قوم نے شرک کیا تو موسیٰ علیہ السلام 70 نمائندوں کو لے کر اپنی قوم کے 70 باشندوں کو لے کر کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یعنی معافی مانگنے کے لیے وہاں گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو بگڑ گئے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ظاہراً دیکھیں گے پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر ہوا کیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس مطالبے پر ان پر ایک زوردار چیخ آئی اور بجلی گری اور پھر وہ بھسم ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور وہ جو بجلی گرتی ہوئی اس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کہ اے اللہ، اب میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جن 70 باشندوں کو لے کر میں آیا ہوں ان کی بلبوتے پر ان کے باقی قوم نے ایمان لانا تھا، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو پھر ہوا کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں کو، ان 70 باشندوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو قوموں پر زوال کب آتا ہے؟ جب ان کے ظرف چھوٹے ہو جائیں، جب وہ ریئیکشنری ہو جائیں، جب قوم اپنی اصل کو چھوڑ دے۔ اور عروج کب ملتا ہے؟ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور دوبارہ انہیں نہ دہرائیں، جب انہیں علم آ جائے۔ اور یہاں اللہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ لعلکم تشکرون، ہمارا شکر ادا کرنا دراصل ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ پھر ان پر ایک اور انعام فرمایا، آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلویٰ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، وَمَا ظَلَمُونَا، اور لیکن نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر یظلمون، ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلویٰ اتارا اور بادلوں کا انعام کیا، بادلوں کا سایہ کیا، یعنی مزید نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ عذاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی دی، اور دوسری نعمت بادلوں کا سایہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سائے کا انتظام کیا، پھر کھانے کو کچھ نہ تھا تو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا اور فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، صاف ستھرا کھاؤ۔ اب یہ صاف ستھرا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لوگ کھانے کو بچا کر رکھ لیتے تھے اور پھر جب وہ اگلے دن خراب ہو جاتا تھا پھر اس کو بعض دفعہ استعمال کرتے تھے۔ تو دراصل یہاں توکل کی کمی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مت کرو، بلکہ اللہ پہ رلائے کرو، توکل کرو، جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ تو پاکیزہ کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہماری نہ بات مان کر اپنا ہی ظلم کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر انسان اور جن سب کے سب متقی اور پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائے، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر جن اور انسان سب کے سب انتہائی فاجر اور فاسق شخص کی طرح ہو جائے، اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ تو گویا انسان جو کرتا ہے اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں وہ اپنے ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو ظلم سے مراد ہے حق تلفی کرنا، کمی کرنا۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے تم چاہو فراغت سے، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حِطَّةٌ یعنی بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ تو جمہور کی رائے ہے کہ القریہ سے مراد بیت المقدس کی بستی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ جاؤ، اور پھر فرمایا کھاؤ یہاں سے جہاں سے تم چاہو فراغت سے۔ پیچھے کہا تھا کہ کھاؤ طیبات میں سے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جتنا ضرورت ہے اتنا کھاؤ، لیکن خوب با فراغت، یعنی ضرورت سے زائد نہ رکھو لیکن آرام سکون سے فراغت سے کھاؤ۔ حطت ان کے لفظی معنی ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے۔ ہا تو سے یہ لفظ ہے، اور حت کہتے ہیں اترنا، بوجھ اتارنا، گرنا،
یعنی گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر سے اتارنا. تو جب گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے تو پھر بخشش مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو حتتن، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بس مجھ سے معافی مانگا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو گویا محسنین سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کو مزید ملے گا اور معافی بھی ملے گی. تو بنی اسرائیل بستی میں کیسے داخل ہوئے؟ وہ حتتن کی بجائے حنتتن یعنی بخشش کی بجائے گندم مانگتے رہے. بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ بات کو بدل دیا کرتے تھے، لفظ کو تروڑ مروڑ دیا کرتے تھے. تو پیچھے بھی فرمایا کہ باتوں کو خلط ملط نہ کرو، اور یہاں فرمایا فبدل الذین ظلموا، تو بدل ڈالا جنہوں نے ظلم کیا بات کو، سوائے اس کو جو کہی گئی تھی ان سے، تو اتارا ہم نے ان پر ظلموا رجزا من السماء، جس کی ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو جب ظالموں نے بات ہی بدل دی تو پھر اللہ کا غضب آیا. بنی اسرائیل پر اللہ کی پکڑ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے لفظوں کو غلط بولنے اور مذاق اڑانے کی وجہ سے ان پر مصیبت آئی. ان کی بد اخلاقی ان کی ان عذاب کی وجہ ٹھہری کہ دین کے کسی شعار کا جب مذاق اڑایا جائے اور اس کو مانا نہ جائے تو یہ ایمان لانے کے بعد کفر ہے. تو جو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتا ہے گویا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج سو کولڈ مسلمز ہی اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، باقاعدہ اس پہ جوکس بنے ہوئے ہیں، مولویوں پہ شراب، جنت اور حور وغیرہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور پھر ان پر عذاب کیا آیا؟ رجزا من السماء، آسمان سے عذاب اترا ان پر. رجز کہتے ہیں گندگی کو، یعنی اذیت والے عذاب کو. تو رجز سے مراد یہاں طاعون ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض قوموں پر نازل ہوا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو وہ بعض قومیں کون تھیں؟ یہی بنی اسرائیل. ایسی چیز رجز کہلاتی ہے جس سے گھن آئے. تو کہاں ان کو نعمتیں ملی اور کہاں اب ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو طاعون کا عذاب کیوں آیا تھا؟ کیونکہ پہلی بات کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی بات کو تبدیل کر دیا تھا، اور دوسرا انہوں نے مذاق اڑایا تھا. تو اگر ہم بھی اللہ کے حکم کو بدل دیں، اس کی حدود کو پار کریں، تو پھر اللہ کا حکم بھی بدل سکتا ہے. پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.